السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی کلپ میں ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موت کو کس طرح یاد کرتے تھے اس پر ڈسکشن کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ آج کی اس کلپ میں ہم سکرات الموت یعنی موت کی سختی اور بے ہوشی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور اسی وقت میں انسان کی آنکھوں پر جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین، فرشتوں اور اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ موت کی سختی ہر مخلوق پر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان للموت سکرات، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ لیکن ہر مخلوق کو اس کا احساس الگ الگ طرح سے ہوتا ہے۔ عام طور پر کافر کی روح بڑی سختی اور مشکل سے نکلتی ہے، اور نکلتے وقت اسے کافی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی مومن اور بعض نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے اور ان کی نیکیاں زیادہ ہوں اور ان کے درجات بلند ہوں، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما اغبط احدا بہون موت بعد الذي رأيت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پر رشک نہیں کرتی ہوں جس کی موت آسانی سے ہوئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد۔ یعنی جب میں کسی کے بارے میں سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں کہ اس کی موت آسانی سے ہوئی ہے تو مجھے اس پر کوئی رشک نہیں ہوتا ہے، جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت آپ کے پاس تھی تو کہہ رہی تھی وا کربا اباہ، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ موت کی شدت اور سختی برے خاتمے اور عذاب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں موت مومنوں پر دنیا و آخرت میں سب سے خطرناک مصیبت ہے۔ موت آروں کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابلنے سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ اگر میت زندہ ہو جائے اور دنیا والوں کو یہ بتائے کہ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی میٹھی نیند نہ سو پائے اور نہ سکون سے جی پائے۔ سلف صالحین کی باتیں اور اقوال موت اور اس کی شدت سے متعلق جو بیان کی جاتی ہیں، یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں موت کے وقت ان کی ایسی حالت ہوتی تھی، اور حقیقت میں موت کے بارے میں سن کر اور روح نکلنے کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ اور ان سب میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے تاکہ ہمارے مردہ اور جمے ہوئے دل حرکت میں آئے اور جسم میں کپکپی طاری ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی نیک آدمی کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور اس سے کہا گیا موت کا مزہ کیسا تھا، یعنی تم نے اس وقت کیا محسوس کیا؟ تو انہوں نے کہا آہ آہ، اللہ کی قسم بہت خطرناک، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہانڈیوں میں پکنے، آروں کے چیرنے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ملک الموت میرے پاس آیا اور میرے جسم کے ہر حصے سے اس نے روح کو کھینچ کر نکال لیا۔ اگر مجھے 70 مرتبہ ہانڈیوں میں پکایا جاتا تو وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا اور سکون دہ ہوتا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم موت کے وقت شیطان کیسے بہکاتا ہے اس پر معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔